السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. اور آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. اور باقی میں آپ کی میسیجز سب ریڈ کرتی ہوں اور ان کے رپلائز بھی کرتی ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کچھ مجھے ٹپس دیتے ہیں، مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، تو بہت شکریہ آپ سب کا. آج کا موضوع بھی بہت اہم موضوع ہے اور بہت ہی کامن ہے اور بہت ہی عام موضوع ہے، جو کہ ہر انسان کے دل کا ایک ہوتا ہے پوائنٹ جب ہم سب کا دل اداس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ نا امیدی ہے. نا امیدی کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نا امید مت ہو اور مجھ سے رجوع کرو. جب بھی آپ کی دعا کوئی قبول نہ ہو رہی ہو، کوئی حالات ہوں جو ایسے آ جائیں جس سے کبھی دل برداشتہ ہو جاتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے، دل نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. کچھ حالات ہوتے ہیں جو زیادہ دیر تک چلتے ہیں، کبھی ہمارے کاروبار کے سلسلے میں، کبھی کام کے سلسلے میں، کبھی صحت کے سلسلے میں. ہم چاہتے ہیں کہ جلدی ریکوری ہو جائے، کام اچھا ہو جائے، انکم اچھی آنا شروع ہو جائے، ہمارا روزگار کا سلسلہ اچھا ہو جائے. پر ہر کام میں کبھی نہ کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی دیر ہو جاتی ہے، کبھی صحت کے حوالے سے، کبھی روزگار کے حوالے سے. پر ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جیسے کہ بے شک ہم ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے جو خدا رکھتا ہے، کہ ہمارے کس کام میں کیا بہتری ہے. اگر کسی کام میں ڈیلے ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے. تو ہمارا دل پریشان ہو جاتا ہے، ہم اداس ہو جاتے ہیں. سم ٹائم تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا ہو رہا ہے. بے شک خدا بہتر جانتا ہے. اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. اور بے شک خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہمیں خدا سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. بے شک خدا نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. بس ہمارے مانگنے میں کبھی کبھار کوتاہی ہو سکتی ہے. جیسے ہمیں دعا مانگنی چاہیے ہم ویسے نہیں مانگ رہے ہوتے. سم ٹائم ہماری دعا بہت مختصر ہو جاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اور جلدی سے ہمارے کام ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، ہم اس طرح نہیں مانگ پاتے جس طرح مانگنا چاہیے ہمیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دعا مانگنے سے پہلے درود پاک کا ورد کریں، درود پاک کریں. اللہ تعالیٰ کو پنجتن پاک، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کی آل اور خصوصاً ہمارے 12ویں امام کا واسطہ دیں. تو ہم دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا. اور اگر کسی کام میں دیر ہو رہی ہے اور کچھ دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، کچھ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے حکمت چھپا رکھی ہوتی ہے، تو آپ یقین جانیے جب آخرت کے ٹائم جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو ہمارے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں درج ہوں گی، اتنی ہمیں ثواب ملا ہوگا اس چیز کا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ یہ چیز تو میں نے نہیں کی، یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو فرشتے ہمیں بتائیں گے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو کہ قبول نہیں ہوئی تھیں. وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی تھیں یہ اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے. تو اس ٹائم ہم یہ بات کہیں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دینے میں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکی لکھنے میں کوئی موقع نہیں جانے دیتا. ہوا ہو ہماری دعا کی صورت میں ہو، ہمارے نیک عمل کے سوچنے پہ ہو. اس لیے اگر کوئی کام میں دیری ہو رہی ہے
کوئی کام نہیں ہو رہا یا آپ کی صحت خراب ہے، صحت بیماری کا بھی بہت ثواب ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بیماری کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں صحت سے، بیماری سے، اولاد سے اور رزق سے. تو اگر ہمیں بیماری دی جاتی ہے، اگر ہمارے نامہ اعمال میں، تو ہمارے نامہ اعمال سے بہت بدیاں ہیں جو کہ خارج ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اگر کچھ اچھا نہیں ہو رہا، کچھ ڈیلے ہو رہا ہے، تو ہم اس کے پازیٹیو تھنکنگ کو اپنے دل میں لائیں، ہم اس کے بارے میں سوچیں. جب ہم دعا کریں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا حکمت ہے اس کی، تو بہتر جانتا ہے، بس میرے دل میں سکون عطا فرما، میرے دل کو ہر اس وسوسے سے دور کر دے جو کہ مجھے نا امیدی کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ یقین کریں جب آپ دعا میں یہ خدا سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے گا اور آپ کو ایک دلی سکون مہیا ہوگا، دلی سکون ملے گا. جب انسان بہت زیادہ اداس ہو گیا ہو، بہت زیادہ نا امید ہو گیا ہو، تو درود پاک کی ایک تسبیح پڑھا کریں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ امام زمانہ کو ہدیہ کیا کریں اور ان سے مدد مانگا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب مشکلات کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو بھی آسان فرمائے، الہی آمین. اور ہمارے دلوں میں سکون مہیا کرے انشاءاللہ، اور ہماری سب مشکلات آسان ہوں انشاءاللہ. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب میری ویڈیو سے کچھ سیکھتے ہوں گے، اور میں خود بھی بہت کچھ سیکھتی ہوں اپنی ویڈیو سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں بہتر فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تجلیل فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کیا کیجئے. میں ہر لائیو میں اپنے یہ بات کرتی ہوں، امام زمانہ کی دعا پڑھتی ہوں. تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، ایک اجتماعی دعا کیا کریں جب بھی آپ ویڈیو دیکھتی ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کمنٹس آتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو آپ امام زمانہ کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ظہور میں تجلیل فرمائے، آمین ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا. مجھے بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کا میسیج میں آمین لکھنا. اور اللہ تعالیٰ مولا کے ظہور میں تجلیل فرمائے اور اس دنیا کو حق کے ساتھ بول بالا فرمائے، الہی آمین انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر. اللہ حافظ.